السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ معزز سامعین کرام، حضور سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے یعنی اولیاء کرام متقی اور پرہیزگار لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اپنے اکابرین سے اولیاء کابرین سے محبت رکھنے والے ہیں، اور ہم سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ماننے والے ہیں، ان سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ان کے صدقے میں ہم سب کو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا غلام بنایا۔ دنیا میں لوگ فخر کرتے ہیں نسب کی بنا پر، لوگ فخر کرتے ہیں حسب کی بنا پر، ہمیں الحمدللہ نسبت کی بنا پر فخر ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے نسبت حاصل ہے۔ اسی لیے امام عشق محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ معزز سامعین کرام درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کی ذات بابرکات ایسی ذات بابرکات ہے کہ جو آپ کی ذات بابرکات منفرد نظر آتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے اولیاء کرام تشریف لائیں، مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کس نے یہ کہا کہ قدمی ھذا علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے؟ یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ جملہ سیدنا سرکار غوث اعظم کا ہے۔ اور بتائیں، اللہ رب العزت کے تو بہت سارے برگزیدہ بندے، بڑے نیک بندے ہیں، مگر ان نیک بندوں میں، ان اولیاء کرام میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بے مثال ہے، اور وہ لاجواب ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا مقام و مرتبہ تو ایسا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ تو وہ ہے کہ سیدنا سرکار امام عشق محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، ارے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کا ادب تمام اولیاء کرام کے دلوں کے اندر ہے، سب ان کا ادب کرنے والے ہیں اور سب ان کا احترام کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ بھی سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کی عقیدت اور جو ہے ان کی نسبت پر فخر کرنے والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ سیدنا سرکار غوث اعظم
اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ببرکات ہے کہ آپ کا وہ مقام ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی، جو بھی مہینے، جتنے بھی مہینے ہیں، جتنے بھی زمانے ہیں جو گزرنے والے ہوتے ہیں، جو بھی مہینے اور زمانے جو بھی آتے ہیں تو وہ پہلے میرے پاس سے ہو کر کے گزرتے ہیں، اور جو ہے میرے پاس سے ہو کر کے گزرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي۔ تو جتنے زمانے آتے ہیں وہ حوادثات زمانہ اور زمانے میں جو کچھ ہونے والا ہے ان تمام کی خبر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے جاتے ہیں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھا کہ جیسے کہ کوئی شخص اپنے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ کر کے دیکھا کرے۔ تو پوری دنیا اللہ رب العزت کے تمام شہر نگاہ غوث میں ایسے ہیں کہ جیسے کہ اپنے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ کر کے دیکھا جائے، تو وہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے۔ آپ کی وہ نگاہ ولایت ہے کہ آپ تمام دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اپنے ہتھیلی پر رائی کے دانے کو رکھ کر کے دیکھا جائے، وہ نگاہ غوث ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، ان کرامتوں میں سے ایک مشہور زمانہ کرامت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا ایک لڑکا تھا اور اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ بیوہ عورت، وہ بوڑھی عورت جس کا کوئی نہیں تھا سوائے ایک بچے کے، بچہ اس کا شادی کے قابل ہوا تو اس نے شادی کا اہتمام کیا۔ بارات جا رہی تھی، بچے کی بارات جا رہی تھی، دریا کے دریا سے سفر ہو رہا تھا بارات کا، کشتی پر سفر کر رہے تھے کہ بیچ دریا میں کشتی ڈوب گئی اور سارے باراتی ساتھی ساتھ کشتی کے ساتھ ساتھ غرقاب ہو گئے اور سارے لوگ مر گئے، ختم ہو گئے، ان کی کوئی خبر نہ چلی۔ وہ بڑھیا عورت وہ روزانہ اس دریا کے پاس آتی تھی، آ کر کے بیٹھی رہتی تھی اپنے لڑکے کی یاد میں، وہ آ کر کے بیٹھی رہتی اور اپنے آنسوؤں کو بہاتی رہتی اپنے بچے کی فراق میں، اپنے بچے کی جدائی میں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ادھر سے ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ بوڑھی ماں ہے جو رو رہی ہے، جو بلک رہی ہے، تو سیدنا سرکار غوث اعظم نے اس سے پوچھا اے بوڑھی ماں تم کیوں رو رہی ہو، تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا اے عبدالقادر میں تمہیں کیا بتاؤں، میرا ایک ہی بیٹا تھا، میرا کوئی سہارا نہیں تھا، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس کے لیے شادی کا اہتمام کیا اور دریا کے ذریعہ سے بارات جا رہی تھی، کشتی ڈوب گئی ہے، میرا بیٹا ختم ہو گیا، باراتی لوگ ختم ہو گئے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میرا کوئی نہیں ہے۔ اے عبدالقادر آپ کی بارگاہ میں بادب عرض کرتی ہوں کیا آپ میرے بیٹے کو واپس کر دیں، آپ دعا کریں کہ جو میرا بیٹا میرے پاس آ جائے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ دست مبارک اڑ جاتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اے الہ یا الہ العالمین تو مالک ہے، اے رب عز و جل تو پروردگار ہے، سارے عالم کا پروردگار ہے، اے میرے مولا کریم عز و جل تو جو ہے نشت سے ہست کو بنانے والا ہے، جب کچھ نہیں تھا تو تو نے بنایا، جب جو اے میرے پروردگار عز و جل جب دنیا نہیں تھی تو تو نے دنیا کو بنایا، اے میرے پروردگار تو ایک جو ہے پانی کے قطرے کے ذریعہ سے انسان کو وجود دے دیتا ہے، تو یہ عورت بوڑھی ہے، اس کا بچہ ہے، تو اس کی زندگی لوٹا دے، بچے کی زندگی کو واپس کر دیا جائے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا، دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک کو دریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو ہے آپ جو ہے اشارہ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تو کیا دیکھا جا رہا ہے، فوراً پوری کشتی جو ہے دریا کے اوپر آ جاتی ہے، پانی کے اوپر تیرنے لگتی ہے
اور صرف وہ لڑکا ہی نہیں تھا بلکہ سارے باراتی لوگ جتنے اس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو ڈوب چکے تھے، اور یہ کشتی ایک دو دن پہلے نہیں ڈوبی ہوئی تھی بلکہ 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی تھی۔ 12 سال پہلے جو کشتی ڈوبے تو اس کے پرزے کا ملنا مشکل ہے، اس میں جو لوگ تھے ان کی ہڈیوں گڈیوں کا، ان کے گوشت پوشت کا ملنا مشکل ہے، وہ سب کے سب جو ہے لقمہ مچھلی ہو جایا کرتے ہیں، سمندری جانوروں کے لیے لقمہ بن جایا کرتے ہیں، مگر وہ نگاہ غوث ہے، وہ ولایت غوث اعظم میں آپ کے وہ اشارے ہیں۔ اللہ اکبر کہ سیدنا سرکار غوث اعظم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا اور اشارہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے یہ کرامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو کرامت رکھا تھا وہ کرامت پیش آئی کہ وہ لڑکا بھی زندہ نکل آیا، سارے باراتی لوگ زندہ نکل آتے ہیں، وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے خوشی کے ساتھ اپنے گھر جو ہے واپس چلی آتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک میں کیا میری عصیاں کی حقیقت کتنی، ارے ایک میں کیا میری عصیاں کی حقیقت کتنی، ارے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ وہ سیدنا سرکار غوث اعظم ہیں کہ ان کی زندگی کرامتوں میں ڈھلی ہوئی ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت دین کر رہے ہیں۔ آپ اس قدر عالم دین تھے کہ آپ کی علم کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ چاروں مذاہب کی فقہیات سے، مسائل سے بھرپور واقف تھے، چاہے فقہ حنفیہ ہو، شافعیہ ہو، مالکیہ ہو، حنبلیہ ہو، سب میں سیدنا سرکار غوث اعظم کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ صادر فرمایا کرتے تھے، آپ مفتی شرع تھے، آپ فتویٰ صادر کیا کرتے تھے، آپ کے فتوے چلتے تھے، اور اگر آپ کی بارگاہ میں شواف حضرات آتے ہیں فتویٰ حاصل کرنے کے لیے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ شافعیہ کے حوالے سے مسائل فقہیہ، مسائل شافعیہ کو بیان کرتے تھے۔ اگر کوئی حنفی آتا تو آپ مسائل حنفی کو اس کو سناتے، اگر مالکی آتا تو امام مالک کے مذہب کے مطابق بتا دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی حنبلی آتا تھا تو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے اعتبار سے فتویٰ دیا کرتے تھے۔ وہ آپ کا معاملہ ہے، وہ آپ کا علم ہے، وہ ایسے عالم دین ہے، ایسے مفتی شرع متین ہے کہ ان کے علم کا جواب نہیں، ان کے تقوی کا جواب نہیں، ان کی کمال کا جواب نہیں، وہ سیدنا سرکار غوث اعظم ہے۔ سرکار غوث اعظم کو وہ مقام ملا، وہ مرتبہ ملا تو کس بنا پر ملا؟ کیا آپ بہت بڑے عالم تھے؟ کیا آپ بہت بڑے مفتی تھے اس وجہ سے آپ کو وہ مقام ملا؟ آپ جو ہے آپ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا، اس وجہ سے جو ہے آپ کا اتنا مرتبہ ہے، اتنا مقام ہے۔ میرے پیارے غور سے سنو، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام حاصل ہوا ہے، وہ مرتبہ اگر حاصل ہوا ہے تو سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور ان کے عشق کی بنا پر حاصل ہوا ہے، عشق رسول کی بنا پر آپ کو وہ مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ کا قرب ہے، قرب رسول جو آپ کو حاصل ہوا ہے، وہ عشق رسول کی بنا پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر ہے کہ جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا۔ اللہ اکبر، وہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ میں آپ کی ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ حضرات درود پاک پڑھ لیں تاکہ جو ہے آپ کے عقل و فہم میں اضافہ ہو سکے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ ایک بزرگ ہیں پانی پت کے رہنے والے، حضرت سیدنا سرکار خواجہ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی کے بڑے ہی عظیم بزرگ ہیں، اور آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوبیت کا درجہ دیا ہے، اس وجہ سے آپ کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے ایک مرید خاص تھے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کے ایک مرید خاص تھے، حضرت سیدنا سرکار امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت امیر خسرو اپنے پیر و مرشد سے بڑی محبت رکھا کرتے تھے، اور جو پانی پت کے بزرگ تھے ان کا نام تھا بو علی شاہ قلندر۔ بو علی شاہ قلندر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کے یہاں جمعرات کو ایک محفل لگتی تھی۔ اس محفل میں لوگ آتے تھے، آپ لوگوں کو حکم دیتے تھے آنکھوں کو بند کرنے کے لیے۔ جیسے لوگ اپنی آنکھوں کو بند کرتے تھے تو ان لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا امیر خسرو کو جب یہ خبر لگتی ہے تو ان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ کاش میں بھی چلوں پانی پت بو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں، تاکہ مجھے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو سکے۔ حضرت سیدنا خواجہ امیر خسرو جب وہاں پر پہنچتے ہیں، محفل سجی، لوگ اکٹھا ہوئے، اس محفل میں امیر خسرو بھی پہنچے۔ حضرت سیدنا بو علی شاہ قلندر نے جیسے لوگوں کو حکم دیا کہ اب آپ لوگ آنکھیں بند کر لو، وہ مبارک سعید گھڑی آ چکی ہے، آپ لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا رخ زیبا دکھائیں گے۔ جیسے آپ کی طرف سے یہ اعلان ہوا، لوگوں نے آنکھ کو بند کر دیا۔ جب لوگوں نے آنکھ کو بند کیا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سب کو ہو جاتی ہے، اور سب شادمان تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کر کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایسی زیارت ہے کہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی لأن الشیطان لا يتمثل فی صورتی۔ دوسری حدیث پاک میں ہے لأن الشیطان لا يتمثل بی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو اس نے حقیقت میں مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں بدل کر کے نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ عنقریب مجھے کھلی آنکھ سے بھی دیکھے گا۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہے وہ قسمت کی میرا۔ جب وہاں پر لوگوں کو زیارت ہو گئی، حضرت امیر خسرو نے بھی زیارت کیا۔ اب زیارت کی محفل جب ختم ہوئی تو حضرت بو علی شاہ قلندر نے امیر خسرو سے یہ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں بھی وہاں پر تھا اور آپ بھی وہاں پر تھے، مگر تمہارا پیر تو وہاں نظر نہیں آیا۔ حضرت سیدنا امیر خسرو کو اس بات کو سن کر کے بڑا رنج ہوا کہ واقعی میں نے تو زیارت کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دیکھا، اولیاء کرام کی محفل کو دیکھا، مگر وہاں پر میرا پیر نظر نہیں آیا۔ تو اب آپ کے دل میں ملال ہوا۔ جب یہ دلی پہنچے، دلی پہنچ کر کے حضرت سیدنا امیر خسرو نے اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں تمام واقعات کو پیش کیا، اور آپ نے عرض کیا حضور میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا مگر آپ وہاں نظر نہیں آئے۔ تو حضرت نظام الدین نے کہا اب جب محفل سجے گی پھر جانا، پھر اس محفل میں شریک ہونا، اور وہاں پر بو علی شاہ قلندر سے یا کسی دوسرے سے مت پوچھنا کہ میرا پیر کہاں ہے، بلکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھے گا کہ میرا پیر کہاں ہے۔ اب حضرت سیدنا امیر خسرو پانی پت پہنچتے ہیں بو علی شاہ قلندر علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں۔ جمعرات کا دن ہے، محفل سجی اور لوگوں نے آنکھوں کو بند کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جیسے زیارت ہوئی تو امیر خسرو نے سرکار کا دیدار کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرا پیر کہاں ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک منزل اوپر چلا جا۔ امیر خسرو فرماتے ہیں نیچے اولیاء کرام کا مجمع تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ زیارت کر رہے تھے، بہت سارے اولیاء کرام بھرے ہوئے تھے وہاں پر اس مجمع کے اندر۔ جیسے مجھے حکم ملا کہ ایک منزل اوپر چلا جا تو میں ایک منزل اوپر جب بڑھا تو میں وہاں جا کر کے دیکھا وہاں بھی اولیاء کرام کی محفل لگی ہوئی ہے، سارے اولیاء کرام، بہت سارے اولیاء کرام وہاں پر جلوہ فرما جلوہ بار ہیں، اور وہاں پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ گر ہیں۔ جب وہاں پر آپ گئے، ہاں مگر یہ ہے کہ
पहली मंजिल पर जितने लोग थे उससे कम लोग दूसरी मंजिल पर थे। आप जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरा पीर कहाँ है, यहाँ तो नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मंजिल ऊपर चला जा। हज़रत अमीर खुसरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मंजिल ऊपर फिर चले जाते हैं। अब वहाँ जाकर के देखा, वहाँ भी महफिल सजी हुए है, वहाँ भी औलिया किराम है, और दूसरी मंजिल की बनिस्बत उससे कम औलिया किराम वहाँ पर हैं। अब वहाँ पर भी औलिया किराम के दरमियान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा जलवागर है। आप वहाँ पर भी जो है तशरीफ फरमा है, वहाँ पर भी ज़ियारत नहीं हुई। वहाँ पर जब गए, वहाँ पर भी अपने पीर व मुर्शिद को नहीं पाया। तो फिर आपने अल्लाह के नबी से पूछा कि जो है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पीर कहाँ है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक मंजिला और ऊपर चला जा। इस तरीके से अमीर खुसरू फरमाते हैं 7 मंजिल तक मैं चढ़ता रहा, और हर मंजिल पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर थे, औलिया किराम थे। और हर मंजिल जितना ऊपर मैं बढ़ता था, उतना ऊपर बढ़ते बढ़ते औलिया किराम का मजमा कम होता था। आप फरमाते हैं कि जब मैं 7वीं मंजिल पर गया तो मैंने क्या देखा कि 7वीं मंजिल पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा जलवा बार हैं, और वहां पर सिर्फ 3 बुजुर्ग हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब एक बुजुर्ग हैं, और बाएं जानिब एक बुजुर्ग हैं, और सामने एक बुजुर्ग हैं। और वो जो सामने एक बुजुर्ग थे वो हजरत सैयदना सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत सैयदना सरकार अमीर खुसरू के जो मुर्शिद हैं, उनके पीर हैं, वो वहाँ पर जलवा फरमा थे, जलवा बार थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से फैज़ हासिल कर रहे थे। आप हजरत सैयदना अमीर खुसरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे आगे बढ़े, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और सरकार की बारगाह में अपने पीरो मुर्शिद को देख करके और उन दोनों बुजुर्गों को जो दाएं और बाएं जानिब बैठे थे, उन्हें देख करके आप बेखुद हो जाते हैं। और ऐसे बेखुद हुए कि आपने अपनी आंखों को खोल दिया। जैसे अपनी आंखों को खोला है तो आप रख्स कुना हो जाते हैं। आप रख्स कुना होकर के एक कलाम लिखते हैं कि नमीदानम चे मंजिल बोध शब जाए के मनबूदम, बहर सु रख्स बिस्मिल बोध शब जाए के मनबूदम। कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ कि जो है नमीदानम शब जाए के नमीदानम चे मंजिल बोध, मैं नहीं जानता हूँ कि जो है वो कौन सी मंजिल थी रात में मैं जिस जगह पर था। हर तरफ लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की इश्क के मारे जो है रक्स कर रहे थे, फिर रहे थे। और वो महफिल ऐसी महफिल थी। आपने लंबा कलाम लिखा, उसमें आखिर में आप जो इरशाद फरमाते हैं कि खुदा खुद मीरे मजलिस बोध अंदर लामकान खुसरू, कि जो है वो महफिल ऐसी महफिल थी कि वो लामकानी की महफिल थी। और उस महफिल में जो है उस महफिल की सदारत और उस महफिल की सरपरस्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा था। और मोहम्मद शम्ए महफिल बूद शब जाए के मनबूदम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस महफिल के चश्मो चराग थे। रात में मैं जिस जगह पर था वहाँ पर मैंने ये देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस महफिल के चश्मो चराग थे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम उस महफिल और जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उस महफिल का सरपरस्त था। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस महफिल का सदर था। वो मकाम व मर्तबा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। आप जब जो है वहाँ से जब जो है आते हैं, आपने भू अली शाह कलंदर से जब आपकी मुलाकात हुई तो आप भू अली शाह कलंदर ने आपसे कहा, देख लिया तुमने अपने पीर मुर्शिद को? कहा हाँ देख लिया। और कहा, आपने पूछा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब और बाएं जानिब 2 बुजुर्ग थे, वो कौन थे? तो हजरत सैयदना बू अली शाह फरमाए, तुम जो है बू अली शाह कलंदर ने इरशाद फरमाया, ये तुम अपने पीर मुर्शिद से पूछना। जब ये दिल्ली आते हैं तो दिल्ली आकर के आपने अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी दिया, सारा माजरा सुनाया। और सारा माजरा सुनाने के बाद जो है आपने अपने पीर मुर्शिद से पूछा कि सरकार आप बताएं, आपको मैंने देखा
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جلوہ فرماتے، سرکار کے سامنے آپ جو ہے بنفس نفس بیٹھے ہوئے تھے، اور سرکار کے دائیں جانب ایک بزرگ تھے، بائیں جانب ایک بزرگ تھے۔ اے ہمارے پیر و مرشد، وہ بزرگ دونوں کون تھے؟ تو حضرت سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داہنی جانب جو بزرگ تھے وہ حضرت سیدنا سرکار عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل لاثانی، حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تھے۔ اور جو بائیں جانب جو بزرگ تھے وہ حضرت سیدنا سرکار عطاء رسول فی الہند، حضرت سیدنا سرکار معین الدین چشتی، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر! آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا بلند مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں غوث اعظم کا وہ مقام ہے، اولیاء کرام میں وہ مقام ہے کہ آپ جو ہے اولیاء کرام کی محفل میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب آپ ہیں، اور سیدنا سرکار عطاء رسول فی الہند، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہ ذات بابرکات کی معمولی ذات بابرکات نہیں ہے کہ جو اولیاء کرام کی صف میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جو ہے بیٹھتے ہیں تو جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب ہے، اور جب محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بھی کسی جو ہے کچھ کم نہیں ہے، آپ کا بھی مرتبہ جو بہت بلند و بالا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال کرے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر اپنے محبوب بندوں کا فیضان جاری رکھے، اور ہم سب کی رزق حلال میں خوب خوب خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔